اسما جی مجھے ایک تو ایکو ذرا ٹھیک کر دیں، بڑی زور کی آ رہی ہے واپس. ٹھیک. دوسرا یہ کہ میں ابھی بیٹھ کے یہ اسما جہانگیر صاحبہ کی باتیں سن رہا تھا. اتنی بڑی قانون دان ہے، سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتی ہے لا، ہیومن رائٹس بھی کرتی ہیں. مجھے تو یہ اصل میں سمجھ نہیں آیا یہ پورا نیریٹو جو بلڈ کرنے جا رہی ہیں. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے، افسوس تو نہیں کہنا چاہیے، ایوری بڈی از انٹائٹلڈ ٹو دیئر اوپینین بٹ not everybody is not entitled to their facts. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ بھی ہاں میں ہاں ملا لیتی. مجھے ذرا سمجھائیں یہ آپ بات. ڈکٹیٹ تو نہ کریں نا علی زیدی صاحب، آپ ڈکٹیشن کے لیے یہ کام ہمارا ہے کہ ہم سوال کریں، ہم نے کیا سوال کرنا ہے اور ہم نے کیا جواب. میں آپ اگر بات کریں گے تو میں آپ کی بات بھی سنوں گی. لوگوں کی باتیں سننے نہیں آئی ہوں، سوری. خاموشی کی سنتے رہا جو مرضی بولتے نہیں علی زیدی صاحب، یہ بہت زیادتی، یہ آپ نے زیادتی کی ہے. تو علی زیدی صاحب نے بنیادی طور پہ جو غلطی کی ہے وہ ان کا انداز کچھ ایسا ہے، نیچرلی ایسا ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ نارمل بات بھی کر رہے ہوں تو لگتا ہے اگلے سے لڑائی کر رہے ہیں. تو ٹیکنیکلی ایسے لوگوں کو میرا خیال ہے کہ جو جن کا لب و لہجہ ہی ایسا ہو، جیسے مسلم لیگ نون میں حنیف عباسی ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ لڑائی کر رہے ہیں اور اگلے لمحے آپ کو گالی دے دیں گے یا کچھ اور کر دیں گے. عابد شیر علی ہیں، بہت منہ پٹ ہیں، طلال چودھری ہیں، دانیہ العزیز ہیں، فیصل واڈا ہیں. اب یہ معذرت کے ساتھ میں ان علی زیدی اور فیصل واڈا کو تو عابد شیر علی سے بھی کمپیئر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ تو اس طرح سے سیاست سے ان کی طرح بھی واقف نہیں ہے. ان کو اتنا بھی ایکسپوئر نہیں ہے سیاست کا جتنا عابد شیر علی وغیرہ کو ہے. تو اس طرح کی جو یوتھ ہے جو ڈائریکٹ ہی، جو شاید زندگی میں کبھی ووٹ بھی نہیں ڈالتی تھی اور ڈائریکٹ ہی وہ آ کے مقابلے میں ان کے بیٹھ گئی ہے، جنہوں نے پاکستانی طرز سیاست جو کہ انتہائی گندا بھی ہے اور برا بھی ہے اس میں برسوں بتائے ہیں اور ہر طرح کے منفی مثبت حربوں سے نکل کر آگے آئے ہیں. ان کے سامنے صف میں لا کے کھڑا کرنا ہی بنیادی طور پہ غلط ہے. کوئی تربیت ہونی چاہیے. پی ٹی آئی سے ایک نئی جماعت ہے، اس سے لوگ وہ توقع نہیں کرتے جو وہ دیکھتے ہیں یا جس سے وہ نفرت کرتے ہیں یا جس کی نفرت کی وجہ سے ایک لارج میجورٹی جو ہے وہ سیاست میں حصہ ہی نہیں دیتی تھی، وہ گھروں سے نکل کے ووٹ ہی نہیں ڈالنے جاتی تھی. ایک مڈل کلاس کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو سرکاری افسران سے لے کر اور ملازمت پیشہ لوگ جو ہیں ان میں ایک بڑی تعداد تھی جو کبھی انٹرسٹ ہی نہیں رکھتی تھی عمران خان کی سیاست سے پہلے ان چیزوں میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب اچانک ان کو جمپ کروا کے، اور ان کا کوئی میرٹ بھی نہیں مانتا. وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا، الوی صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی نسبت بدرجہ بہتر، وہ پھر بھی دلیل سے بات کرتے ہیں، ان کا انداز گفتگو بہتر ہے، وہ استدلال ہوتا ہے ان کی کوئی بات میں. علی زیدی نے یہ کیا کہ بغیر کوئی دلیل دیے، بغیر کوئی بات کیے پہلے چڑھائی کی. اب پتہ نہیں ان کے پاس دلیل تھی یا نہیں تھی، وہ آسماں بی بی نے سنی نہیں، وہ اپنی سنا کے تو ناراض ہو کے مائک پہ کر چلی گئی. تو یہ قابل مذمت ہے. پہلے تو میں علی زیدی کو انتہائی قابل مذمت سمجھتا ہوں کہ انہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. جہاں تک بات ہے آسماں جہانگیر سے اختلاف کرنے کی، تو میں بتاؤں کہ میں ان سے بنیادی اختلاف کرتا ہوں، اور اس ایشو پہ نہیں، بہت سارے ایشوز پہ کرتا ہوں. یہ صرف آسماں جہانگیر صاحبہ ہی اکیلی نہیں ہے. آپ امتیاز عالم پہ چلے جائیے، آپ نجم سیٹھی پہ آ جائیے، آپ کو اس طرح کے بیشتر سینئر لوگ ملیں گے جن کا واضح ٹلٹ جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نواز کی طرف ہے. جب کوئی اینکر ان حضرات کو بلاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آنیسٹلی اسپیکنگ جیسے اعتزاز احسن صاحب کا ٹلٹ، یا آپ کہہ لیں کہ ان کی مخالفت ہر صورت
جو ہے وہ نون لیگ سے نکل آتی ہے، لیکن چودھری اعتزاز صاحب پھر بھی آسما جہانگیر صاحبہ کی نسبت بہت زیادہ ٹلٹڈ نہیں ہے. وہ بہت سی جگہوں پہ پی ٹی آئی سے تو کیا اپنی جماعت سے بھی اختلاف کرتے ہیں اور ان کا ایک انڈیپینڈنٹ موقف ہوتا ہے. بہت سے ایشوز پہ ابھی ریسنٹلی جو ایک ایشو تھا وہ سسلین مافیا والا، اس کے اوپر چودھری اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ متفق نہیں تھے عدالت سے. تو یہ ہرگز سویپنگ سٹیٹمنٹ کے طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ چودھری اعتزاز احسن جو ہیں وہ ہر صورت میاں صاحب کی مخالفت کریں گے. لیکن آسما بی بی اور یہ جو 2-4 اور میں نے مثالیں دی اور اس طرح کی کافی ساری مثالیں سینئر جرنلسٹ میں ان سے کم دانشوروں میں کہ جو ٹلٹ رکھتے ہیں نواز لیگ کی طرف اور وہ واضح طور پہ نظر آ جاتی ہے. آج جیسے ان کا ایک موقف تھا کہ جی جے آئی ٹی جو ہے وہ عدالت نہیں ہے اور اصل فیصلہ عدالت نے دینا ہے، اور اگر تحقیقات میں جے آئی ٹی ثابت نہیں کر پائے گی کرپشن تو پھر کس بنیاد پر میاں صاحب کو گھر بھیجا جائے گا. تو آسما بی بی سے گزارش یہ ہے کہ گیلانی صاحب کے ایشو میں کیا ثابت ہوا تھا جو معزز عدالت نے ان کو گھر بھیج دیا تھا؟ کیا آصف زرداری کی کرپشن ثابت ہو گئی تھی جس کے اوپر گیلانی صاحب کے اوپر کنٹمپٹ آف کورٹ لگی؟ نہیں، ایک خط لکھنے کا کہا گیا تھا اور بالکل اسی طرح کا ایک خط لکھنے کو سپریم کورٹ آج بھی حکومت وقت سے یعنی نواز لیگ سے میاں صاحب سے شریف فیملی سے یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ ایک خط لکھیں، کیونکہ آپ ان آف شور اکاؤنٹس کے اونرز ہیں. آپ ایک خط لکھیے ہمارے بہاف پہ، عدلیہ کے بہاف پہ، کہ آف شور کمپنیز کو کہ ہم اکاؤنٹ ہولڈر کے طور پہ یا اونرز کے طور پہ یہ ساری ڈیٹیلز اپنے ڈاکومنٹس کی منگوانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ساری تفصیلات مہیا کیجیے. سوائے ان کے تاج برطانیہ بھی ان سے ڈیٹیلز نہیں لے سکتا. اگر سپریم کورٹ یہ انہیں کہے اور ریسٹرکٹڈ کہے کہ اگر آپ نہیں کہیں گے تو آپ کے اوپر کنٹمپٹ کی جو ہے پروسیڈنگز شروع کی جائیں گی، تو پھر یہ وہی سچویشن بن جائے گی جو گیلانی صاحب کی تھی. تو سپریم کورٹ اس طرف ان کو نہیں لے کے جا رہی، جو بڑی بنیادی سا نقطہ ہے، اس طرف نہیں لے کے گئی. یہ لمبے سے لمبا کھینچا جا رہا ہے، پتہ نہیں اس سے نکالنا کیا چاہ رہی ہے ریاست. تو آسما بی بی سے یہ گزارش ہے کہ آپ پہلے یہ تو سوال کیجئے نا، اگر آپ کو کوئی بلاتا ہے اور ہماری یوتھ میں خاص کر لبرل روشن خیال یوتھ میں، سیکولر یوتھ میں آپ کی بڑی عزت ہے کہ آپ بہت دبنگ ہیں، آپ بہت دلیر ہیں اور آپ بڑی غیر جانبدار مبصر ہیں، تو جب نون لیگ کا ایک وکیل وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ٹاک شو میں، تو آپ کو اس طرح کی یک طرفہ وکالت کی تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ دونوں طرف کا موقف سامنے رکھیں اور ایک ایسی بات کریں جو دونوں طرفین کو قابل قبول ہو، نہ کہ یہ کہ کوئی علی زیدی جیسا ناتجربہ کار بندہ وہاں پہ بیٹھ کے تو بدتمیزی کرے، بلکہ اس کو بھی ہو کہ اچھا ٹھیک ہے انہوں نے ان کی بات کی ہے تو ان کے خلاف بھی کچھ بات کی. سمجھنا تو ہونا چاہیے نا کہ آپ دوسری پارٹی کے حق میں بات نہیں کرتے تو ایک پارٹی کے اوپر تو آپ کا متوازن بیانیہ ہونا چاہیے. تو وہ آسما بی بی کا جب سے یہ پاناما لیکس کا ایشو شروع ہوا ہے وہ نہیں نظر آیا ہمیں. آپ کہتی ہیں کرپشن ثابت ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. بی بی کرپشن کیسے؟ آپ جو ہم 6 مہینے سے عدالتی ٹرمز سنتے آ رہے ہیں، یہ آپ جیسے سینئر قانون دانوں سے بارے ثبوت جیسے الفاظ جو ہم سنتے آ رہے ہیں، ظاہر ہے آپ جیسے قانون دانوں نے ہمیں سکھائے، ہمیں تو ان چیزوں کا نہیں پتا. جو ہم نے وہ سنا ہے تو اس میں ہم بھی اس کو اسی طرح فالو کر رہے ہیں. تو ہم نے تو یہی سنا آخری بار کہ بارے ثبوت جو ہے اب وہ حکومت کے شریف فیملی کے اوپر ہے. تو جب شریف فیملی کے اوپر بارے ثبوت ہے تو پھر آپ یہ بات کیسے کر رہی ہیں کہ جے آئی ٹی کرپشن ثابت کرے؟
کرپشن, اب تو انوسینٹ اپنے آپ کو خود شریف فیملی کو ثابت کرنا ہے, انہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ وی آر ناٹ گلٹی, انہیں اپنی بے گناہی کے ثبوت مہیا کرنے ہیں, وہ منی ٹریل مہیا کر دیں, کسی کو ان سے کوئی ذاتی اناد نہیں رہے گا, کم از کم ہم جیسے لوگوں کو تو نہیں, دوسروں کی گارنٹی نہیں دے رہا, لیکن کسی کو ان سے, ہمارے جیسے لوگ جو ہیں جو بالکل غیر جانبدار ہیں, ان کو کسی کو بھی ان کے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں ہے میاں صاحبان سے, اگر وہ اپنی بے گناہی کا ثبوت وہاں پہ پرووائڈ کر دیں, کیونکہ شروع میں بارے ثبوت ان کے اوپر تھا, پھر عدلیہ نے کہا کہ نہیں جی اب بارے ثبوت جو ہے ان کے اوپر ہے, اب اس کے بعد دوبارہ ان کے اوپر شفٹ نہیں کیا گیا, اب یہی ہے, یہی زیوم کیا جا رہا تھا, اعتراض صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ اب ان کو اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا ہے, تو وہ پرووائڈ کریں گے, اگر نہیں کریں گے تو آپ کہتی ہیں کہ نااہل کیسے کریں گے, تو نااہل ایسے کریں گے بی بی کہ جب وہ ان ثبوت دے نہیں سکیں گے تو وہ بائی ڈیفالٹ نااہل ہو جائیں گے, بالکل اسی طرح جیسے گیلانی صاحب خط نہیں لکھ رہے تو کورٹ نے ان کے اوپر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ سٹارٹ کی اور وہ نااہل کر دیے گئے, ان کو کنٹیمپٹ میں سزا دے کے نااہل کر دیا گیا. اسی طرح سے ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ یہ اپنی بے گناہی ثابت کریں. میری ناقص رائے میں اگر میاں صاحبان 70% منی ٹریل بھی دے دیتے ہیں اور 25% آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے 20-30 سال پرانی بات ہے, کچھ لنکس مسنگ ہو سکتے ہیں, تو اس صورت میں ان کو یہ اتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا ہے, لیکن وہ تبھی مل سکتا ہے جب بنیادی ترین بات جو ہے, جو اس کیس کے اندر جو بنیاد بنی جہاں سے کیس شروع ہوا کہ بیانات کے تضادات سے کہ جی نہیں فلیٹس جو تھے 93 کے تھے کہ خریدے ہوئے ہیں ان کے پاس ہیں, انہوں نے کہا کہ جی نہیں پہلے 2005 میں کسی نے کہا, پھر 7 کا کہا گیا, اور ہر بیان میں تضاد نظر آیا. تو بنیادی چیز تھی مے فیئر فلیٹس. تو سب سے پہلی بات تو یہ فرق نکالنا تھا, ضروری تھا کہ اگر اپوزیشن کا ماننا تھا کہ مے فیئر فلیٹس جو ہیں وہ 93 میں یا 2006-7 سے پہلے خریدے گئے ہیں, اور ان کا ماننا تھا کہ نہیں ہم نے 6 یا 7 میں خریدے ہیں, جیسے آپ سب کو پتا ہے بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے. تو اگر انہوں نے 6 میں خریدے ہیں اور ان کے بقول 93 میں خریدے تو ان کی ذمہ داری تو عدالت نے ختم کر دی کہ جی ٹھیک ہے آپ کے اوپر بارے ثبوت نہیں ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آف شور کمپنی سے کمپلیٹ ڈیٹا عدلیہ کے سامنے رکھ دیں, لوگوں کے سامنے, تو پتہ چل جائے گا. بتا دیں کہ 93 میں اونرشپ کس کے نام تھی, جو ان کمپنیوں کو اون کرتے تھے اس وقت کے اونرز کون تھے, ان کے نام شیئر کر دیجئے, اور اگر شیئر ہو جائیں گے اور ان کے اوپر کوئی نہیں آپ کے ساتھ لنک اسٹیبلش ہوگا اس پرانی اونرشپ کا, تو ظاہر ہے کہ یہ ایک چیز تو کلیئر ہو جائے گی. تو آپ خیر بہرحال اس چیز کو چھوڑ کر آپ درمیان میں قطری خط بھی لے آئے, تو اب یہ ثبوت قطری خط کے ساتھ پھر منی ٹریل لازمی ہو جاتی ہے. تو اب یہ منی ٹریل مہیا کرنا قطری خط کے اکارڈنگلی یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. تو اس طرح سے, اور دوسری میں ایک چیز اور آسما بی بی کے لیے ریکارڈ کروانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری شروع سے بڑی فیوریٹ ہیں, بڑی دلیر خاتون ہیں, ان کی جرت کی وجہ سے ہی ہم انہیں پسند کرتے ہیں. لیکن ایک عرض کرنا چاہتا ہوں ان سے کہ ہم بچپن سے کسی نہ کسی بندے کی ان کے ہاتھوں مٹی پلید ہوتے دیکھتے آ رہے ہیں. مطلب کبھی کسی جرنیل کی بےزتی ہوتے دیکھتے ہیں, کبھی کسی سیاستدان کی. تو آپ نے ہمیشہ جارحانہ رویہ اپنایا ہے, تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ خود جارحانہ رویہ اپناتے ہیں تھوڑا سا صبر و تحمل ان کو بھی اپنے اندر لانا چاہیے, کیونکہ جب آپ
خود اس نیچر سے ہیں، اس نیچر کے ہیں، تو پھر آپ کو تھوڑا سا مارجن دوسروں کو بھی دینا چاہیے. یہ اس طرح سے بالکل اچانک مائک اتار کے چلے جانا. آسماء بی بی آپ بتائیے، آپ کے سامنے کتنے لوگ ایسے مائک اتار کر گئے؟ آپ نے فوجی جرنیل کے سامنے کہا کہ ان کے دماغوں میں جو ہے وہ ایڈمرل تھے نیوی کے ایک، آپ نے ان کے سامنے کہا کہ ان کے دماغوں میں بھوسا بھرا ہوتا ہے، فلاں بھرا ہوتا ہے. تو ٹھیک آپ نے کہا، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی تو برداشت کیا نا. تو آپ اس حد تک آپ نے کہا کہ یہ جوتوں سے سوچتے ہیں، یہ دماغ نہیں ہے ان میں. تو اتنی سخت باتیں آپ کر جاتی ہیں. تو اس حساب سے تو یہ جو علی زیدی نے بات کی اس کی میں مذمت بھی کر چکا ہوں، لیکن آپ کے سٹینڈرڈز پہ کے حساب سے یہ بات اتنی نہیں ہے جتنی آپ کر جاتی ہوتی ہیں. تو آپ بھی تھوڑا سا اپنے اندر تحمل لائیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے ہم غیر جانبداری کی توقع رکھتے ہیں. ہم آپ سے جمہوریت کا رٹا نہیں سننا چاہتے. جمہوریت کو ہم بھی پسند کرتے ہیں، صرف آپ پسند نہیں کرتی. تو اس لیے یہ ہمیں نہ بتایا جائے خدا را کہ جمہوریت بڑا آئیڈیل نظام ہے اور فلاں جو ہے اس کو گرانا چاہتا ہے. جو گرانا چاہتے ہیں وہ بھی خود ہی آنا چاہتے ہیں، وہ فوج کو نہیں لانا چاہتے. تو اگر آپ ان کا لالچ ثابت کر بھی دیں بھی آپ اس کو آمریت سے منسلک نہیں کر سکتے، کیونکہ جواب میں بہرحال کوئی جرنل نہیں بیٹھا ہوا. تو سیاسی جماعت ہی ہے، وہی سیاسی جماعت ہے جیسی نون لیگ ہے. اگر ادھر پاشا کا الزام لگتا ہے تو ادھر بریگیڈیئر امتیاز کا دور آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، حمید گل کا دور آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جنہیں آج آپ بہت مطلب وہ مانے بیٹھی ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑے ڈیموکریٹس ہیں. تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 88 سے لے کر 90 تک بی بی کی حکومت بننے سے لے کر جانے تک 19 ماہ کیا کیا سازش اور کیا کیا گھٹیا حرکت تھی جو ان صاحبان نے میاں صاحبان کے ساتھ مل کر نہیں کی. کیا کیا ڈرامے نہیں ہوئے، کیسے کیسے ہارس ٹریڈنگ ہوئی، کیسے ان کا نو کانفیڈنس موو چلائی گئی ان کے خلاف، عدم اعتماد کی، وہ ناکام بنی. تو پھر انہوں نے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر وہ گورنمنٹ ٹاپل کروائی اور 19 ماہ کے اندر وہ گورنمنٹ جو ہے وہ گھر بھیج دی گئی. یہ الگ بات کہ ان کی اپنی گورنمنٹ بھی 29 ماہ میں گھر چلی گئی، ایک شاید ان کی 22 ماہ یا کتنے 26 ماہ رہی تھی. تو بات وہی ہے کہ ون سائیڈڈ چیزیں یاد نہیں رکھنی چاہیے. یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کیا حرکتیں کرتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاشا، جن کو اگر کسی کو بریگیڈیئر امتیاز بلے کا ٹائم یاد ہو اور کسی کو حمید گل کا ٹائم یاد ہو، تو پاشا اس کے سامنے اتنی سی چھوٹی سی مثال بھی نہیں بنتا. تو اتنی جلدی یہ ساری چیزیں بھول نہیں جانی چاہیے. یہ قبل از مسیح کے واقعات نہیں ہیں، یہ کل کی بات ہے. یہ 10-20 سال پرانی تاریخ یا 30 سال پرانی تاریخ کوئی تاریخ کنسیڈر نہیں ہوتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ان سب کو. بس آج کی یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. سب سلامت رہیں. بہت بہت شکریہ.